اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو سے کسی کو غلط فہمی ہوئی، انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم علماء کو ترقی نہیں دلانا چاہتے، ہم ان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنا چاہتے ہیں۔ محترم، میں نے اس گفتگو کا آغاز ہی صرف اس عنوان سے کیا ہے کہ علماء کو وہ منصب ملنے چاہیے، جو ان کا قد ہے وہ اتنا ہی بلند ہونا چاہیے جتنا ان کا حق بنتا ہے، اور میری نظر میں ان علماء کا جو قد ہے اتنا اونچا ہے کہ کوئی یوں کر کے سر اٹھا کے دیکھنا چاہے نا تو دستار اس کی گر جائے۔ جی، اور میں زمانے کے تغیرات کے اعتبار سے اس بات کا قائل ہوں کہ مالی وسائل کا ہونا، مالدار ہونا، یہ علماء کی عزت اور وقار کا باعث بنتا ہے، اور فقر جو ہے یہ علماء کے لیے نقصان دہ ہے کہ ان کی بات کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، ان کا اشتغال فی الدرس فی التعلیم یہ اس میں خلل آ جاتا ہے۔ اب رہی بات کہ جس نے ہمیں کہا کہ وہ آپ خلاف ہیں، تو میں ترقی کے خلاف نہیں۔ انہوں نے ہم سے یہ کہا ہے کہ دیکھیں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اتنے بڑے امام، کیا دین کی خدمت فرمائی، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مطلب چاند چڑھا کے چلے گئے، ستارے روشن کر کے چلے گئے کہ قیامت تک کے لوگ ہدایت پاتے رہیں۔ ساری ساری رات تلاوت قرآن، اس کے باوجود آپ تاجر تھے۔ جی، یہ میں نے بھی سنا ہے، میں نے بھی پڑھا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت طیبہ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اگر آپ کو یہ لگے کہ ان کی تجارت مخالف الدرس تھی تو مجھے بھی آگاہ فرمائیے گا۔ میں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تھوڑا سا تعارف آپ کو دے دوں تاکہ تسلی ہو جائے کہ میری بات کتنی درست ہے، اور طلبہ خصوصیت کے ساتھ آخر تک میری گفتگو میں شریک رہیے گا تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ لوگ جو طبقہ ہے آپ کو قرآن و سنت سے دور کر کے ان علوم اور ان چیزوں کی طرف مصروف کر کے آپ کو علمی اعتبار سے ادا کرنا چاہتے ہیں، جو سراسر دین متین کے نقصان میں ہے۔ یہ خسارہ ہے۔ جس نے پورا سیکھنا تھا اب وہ آدھا سیکھے گا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ معمولی شخصیت نہیں تھے، آپ معاشی اعتبار سے خاندانی رئیس تھے۔ جی، آپ کا کاروبار، آپ کا بزنس معمولی نہیں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کاروبار دور دراز تک پھیلا ہوا تھا، کپڑے کا، ریشمی کپڑے کا کام کرتے تھے نا آپ، قیمتی ترین کپڑے آپ بیچا کرتے تھے، اور چونکہ اس دور میں غلاموں کا رواج تھا تو آپ کے پاس غلام بھی تھے جو آپ کے کاروبار کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، بلکہ تجارت تقریباً غلاموں کے آسرے پر ہی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس تجارت میں مصروف نہیں تھے، مشغول نہیں تھے جس میں ہم گفتگو کیا کرتے ہیں۔ یہ جو اشتغال ہے یہ قابل مذمت ہے، مال قابل مذمت نہیں، مال امام اعظم نے کمایا ہے، اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ان کی مالی حیثیت تھی وہ کتنی ہو سکتی ہے۔ آج ہمیں یہ کہا جاتا ہے، میں مدرسے کا طالب العلم ہوں اور مدرسے میں رہنے والا بندہ ہوں، 20 سال سے انہی مدرسوں میں گھوم رہا ہوں، بلا مبالغہ ہزاروں طلبہ، 1000 نہیں ہزاروں طلبہ، یعنی یوں کہہ لیں ڈائریکٹلی نہ صحیح، انڈائریکٹلی صحیح تعلق میں رہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اچھے اچھے مدارس، ویل مینٹین مدارس اور گاؤں گوٹ کے مدارس، ان سے آگاہی ہے۔ ان میں پڑھنے والے طلبہ 99.99 یہ خاندانی اعتبار سے رئیس تو دور کی بات، مڈل فیملی میں بھی نہیں آتے بسا اوقات، یا زیادہ سے زیادہ آ جائیں تو مڈل فیملی میں آتے ہیں جن کا روز کمانا اور روز کھانا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟
امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بزنس تھا اور خاندانی بزنس تھا، آپ خاندانی رئیس تھے۔ آپ کے مال کی کچھ جھلکیں میں آپ کو دکھاؤں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ مناقب امام اعظم میں یہ واقعات لکھے ہیں۔ حفص بن عبد الرحمن یہ آپ کے پارٹنر تھے، آپ نے ان کو کپڑا دیا اور فرمایا کہ یہ کپڑا لے جاؤ بیچ دو، اور اس میں عیب ہیں، کسٹمر کو بتا دینا کہ اس میں عیب ہیں۔ وہ لے گئے، انہوں نے وہ کپڑا بیچ دیا۔ واپس آئے تو آپ نے پوچھا، انہوں نے کہا جی میں نہیں بتا سکا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پارٹنرشپ ختم کر دی۔ کمال تقوی، کمال تقوی، پارٹنرشپ ختم کر دی۔ اور پھر اگلی بات جس نقطے پہ آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، کتاب میں لکھا ہے 30,000 درہم پروفٹ تھا جو سارا امام اعظم نے صدقہ کیا۔ ہاں جی، 30,000 درہم کتنا بنتا ہے؟ ایک درہم 3.0618 گرام کا ہوتا ہے۔ 3.0618 گرام کا ایک درہم ہوتا ہے، ٹھیک ہو گئی؟ تو کتنے درہم تھے؟ 30,000 درہم۔ کتنے گرام چاندی بنتی ہے یہ پتہ؟ یہ چاندی بنتی ہے، اللہ آپ پہ رحم کرے، 91,854 گرام۔ اب گرام سے میں کلو میں نہیں لے کے جاتا، پیمانہ لمبا ہو جائے گا، میں آپ کو اس کی آج کی مالیت عرض کرتا ہوں۔ آج کی تاریخ میں جو چاندی کا ریٹ ہے نا، 1 تولے کا، 10 گرام چاندی کا آج کی تاریخ میں، آج تاریخ ہے 20 دسمبر، 1327 روپے کا 10 گرام ہے چاندی۔ 1327 روپے کی 10 گرام ہے۔ 91,854 کو اگر آپ اس مالیت پہ ملٹی پلائی کریں تو پتہ کتنی رقم بنتی ہے؟ اللہ آپ پہ رحم کرے، 1 2 سینکڑا، 1000، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، 1 کروڑ، 1 کروڑ 21,99,025 روپے امام اعظم نے یوں کر کے صدقہ کر دیے۔ ایک واقعہ، اتنی رقم بنتی ہے یہ آج کی تاریخ کی۔ دوسرا واقعہ، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دکان پہ شاگرد بیٹھا تھا، آپ پڑھا رہے تھے، ایک تاجر آیا، تو وہ کوفے میں کہیں آیا تو اس نے پوچھا جی اس کوالٹی کا کپڑا چاہیے، مدنی تھا تاجر۔ تو اسے لوگوں نے کہا کہ آپ امام اعظم کی دکان پہ چلے جائیں، وہ نیک آدمی ہیں، ان سے زیادہ جرا نہیں کیجیے گا، وہ امام جو ہوئے، جتنے کا وہ دیں اتنے کا لے لیے گا، وہ آپ سے زیادہ پروفٹ نہیں رکھیں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ تاجر آ گیا دکان پہ امام اعظم تھے نہیں، وہ شاگرد تھا۔ اس نے کپڑا دکھایا، کپڑا پسند آ گیا، 1,000 درہم کا وہ کپڑا بیچ دیا۔ ہو گئی بات۔ امام اعظم آئے تو اس نے 1,000 درہم دیے، تو ارشاد فرمایا یہ کیا؟ عرض کی کہ وہ کپڑا بیچ دیا ہے، میں نے جھوٹ بھی نہیں بولا۔ ارشاد فرمایا کہ تم نے نفع زیادہ لیا ہے۔ یہاں تک یہ امام اعظم کا تقویٰ، میں اس پہ نہیں کلام کر رہا، میرا تو اگلا پوائنٹ۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شاگرد کو دکان سے اٹھا دیا، خود مدینہ پاک گئے، اس تاجر کو تلاش کیا، وہ تاجر وہ کپڑا پہن چکا تھا۔ ارشاد فرمایا او بھائی یہ میرا کپڑا ہے، واپس کرو۔ اسے بولا میں نے تو نہیں واپس کرنا۔ فرمایا واپس کرنا پڑے گا، یہ اپنا 1,000 درہم پکڑو اور میرا کپڑا واپس کر دو۔ تاجر نے منع کر دیا، نہیں جی مجھے نہیں واپس کرنا، مجھے پسند آ گیا۔ ارشاد فرمایا یہ کپڑا 400 درہم کا ہے، آپ یا 600 درہم لے لیں یا کپڑا مجھے دے دیں اور 1,000 درہم لے لیں، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ تاجر بھی منع کرنے لگا کیونکہ وہ بھی پہچان گیا کہ یہ امام اعظم ہیں، منت سماجت کرنے لگا، لیکن میرے امام نے 600 درہم اسے دیے واپس۔ ہاں جی، 600 درہم کو بھی ملٹی پلائی کر کے دیکھیے گا مالیت کیا بنتی ہے۔ تیسرا واقعہ، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے غلام کو بھیجا،
تجارت کرنے کے لیے چلا گیا، وہ تجارت کر کے واپس آیا تو 30,000 درہم کما کے لایا، پروفٹ۔ امام اعظم نے اس سے پوچھا کیسے کیسے کمایا، کیا کیا بیچا، تو دوران گفتگو اس کی کسی ڈیل میں شبہ پڑا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تم نے وہ یوں کر کے مال بیچا ہے اور وہ مال مکس کر دیا۔ عرض کی جی ہو گیا۔ امام اعظم نے 30,000 درہم 1,21,99,025 روپے کم و بیش آج کی مالیت کے امام اعظم نے فقراء میں صدقہ کر دیا۔ جی خاندانی رئیس تھے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میری جان، امام اعظم کی تجارت اور ان مولویوں کی تجارت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کی تجارت وہ تھی جس میں اشتغال نہیں تھا۔ ہم 1000 مرتبہ یہ عرض کر چکے ہیں، اپنے بچوں کو بھی یہ سمجھاتے ہیں کہ جس کا خاندانی بزنس ہو وہ اس بزنس سے حصہ لے، مال لے۔ لیکن یہ کہاں کا تک بنتا ہے کہ ان بچوں کو جو چونیاں جوڑ کر، اٹھنیاں جوڑ کر، سکے جوڑ کر، وہ 20 روپے کی بیسیاں ڈال کے کوئی 50-60 ہزار جمع کرتے ہیں اور آپ ان کو خواب امام اعظم والے دکھاتے ہیں۔ کہاں کا انصاف ہے یہ؟ میں مالداری کے تو منع ہی نہیں کرتا۔ میرا امام اہل سنت تاجدار ولایت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مالدار پارٹی تھے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، اور علماء کو بھی مالدار ہونا چاہیے، لیکن مالداری کے طریقے تو دیکھنے چاہیے نا یار۔ میں اپنے طلباء کو یہ نہیں کہتا کہ آپ مالدار نہ بنیں، آپ مالدار بنیں، لیکن آپ تعلم دین میں خلل نہ ڈالیں، آپ تعلم دین میں خلل نہ ڈالیں۔ جتنی توجہ قرآن و حدیث آپ سے مانگتے ہیں اتنی ہی ان کو دیجیے، اور اللہ جانتا ہے، ذاتی نظریہ یہ ہے کہ اگر زندگی ڈبل کر کے دے دی جائے اور 24 گھنٹے پڑھا جائے، 7 دن پڑھا جائے، 12 مہینے تسلسل کے ساتھ پڑھا جائے، تو یہ قرآن و حدیث کا علم کور ہونے والا نہیں۔ اب اگلی آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اب پھر ہم اگر دنیا کے علوم نہیں سیکھیں گے، فنون نہیں سیکھیں گے، بزنس نہیں کریں گے تو مالدار کیسے ہوں گے؟ پچھلی گفتگو کے آخر میں بھی میں نے یہ توجہ دلائی تھی، علامہ شامی، علامہ قدوری جیسے فقہا جو چیزیں بیان کر کے گئے ہیں وہ ہمیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ آپ ایز اے امام اچھا کیوں نہیں کماتے؟ آپ ایز اے مدرس اچھا کیوں نہیں کماتے؟ اللہ کے بندے ایز اے امام آپ اچھا کمائیں نا۔ آپ ان سارے لوگوں کا پکڑ کے بٹھائیں ان کو جو کہتے ہیں جی پروفیسر بنیں اور یہ سیکھیں وہ سیکھیں، آپ کو تاجر بننا چاہیے، ہنر سیکھنا چاہیے۔ اللہ جانتا ہی آپ کو گمراہ کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس جو چیز ہے وہ دنیا میں اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ اپنے ایسٹ چھوڑ کر دوسرا کام کریں گے تو کیسے کامیاب ہوں گے؟ آپ ان سارے سیانے لوگوں کو پکڑ کے بٹھائیں اور انہیں کہیں خدا کے واسطے آپ امامت کے وہ مشارے رکھیں جو علامہ قدوری اور علامہ عینی نے بیان کیے۔ آپ تدریس کا وہ نظام بنائیں جو سابقہ ادوار میں چلتا آیا ہے۔ آپ مدرسین کو شاہانہ انداز دیجیے، ورنہ تو ہم تبدیلی نہیں لا سکیں گے۔ میں بڑا معذرت خواہ ہوں، اس بات پہ شرمندہ ہوں۔ پچھلے کلپ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ تاجر بنا کے نکالتے جائیں، مجھے بھی تاجر بنا دیں، لیکن میرا پیچھے خلا کون پر کرے گا؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ میں اس جملے کے غلط ہونے کے لیے اتنا ہی کہنا چاہوں گا، ایک امام اعظم تجارت کر رہے ہیں اور اسی امام کا لاڈلا شاگرد امام ابو یوسف، وہ اسی مناقب امام اعظم میں فرماتے ہیں 20 سال میرے گھر کی کفالت امام اعظم نے کی ہے۔ یار عجیب سی منطق نہیں؟ امام اعظم کامیاب ہوں، بزنس مین ہوں، دنیاوی اعتبار سے ویل سیٹ ہوں، اور ان کے شاگرد فقراء ہوں، مائنڈ ہی نہ سیٹ کر سکے، بنا ہی نہ سکیں۔ اور امام اعظم سے لے کر مطلب 80 ہجری سے لے کر آج 1442 تک ساری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، میرے محترم، ہمیں وہ لوگ نہیں ملے جن لوگوں نے
دوسری سائڈیں بھی سنبھالیں اور دین بھی سنبھالا. نہیں ملے ہمیں وہ لوگ. اگر آپ کی نظر میں کوئی بندہ آئے نا کہ جو فی سبیل اللہ مسجد میں امامت کر رہا ہے اور وہ ویل سیٹ ہے, معاشی اعتبار سے وہ مشعل راہ ہے, اور خود اپنے پاؤں پر وہ کھڑا ہوا ہے, اپنی محنت سے گیا ہے, یہ خود کما کر وہ بڑا بنا ہے, تو ہمیں بھی اس سے آگاہ کیجیے گا. ہم آج تک ایسی شخصیات کی زیارت سے محروم ہیں, ایسا نہیں ہوا. کوئی خاندانی رئیس ہو تو ایک الگ میٹر ہے, اس سے ہم بحث ہی نہیں کرتے. میں اپنے طلباء کو جن کا بیک گراؤنڈ مڈل طبقے سے تعلق رکھتا ہے, جو اپنے خاندانی اعتبار سے نارمل طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, ان تمام طلباء سے کہتا ہوں میرے بیٹے علم دین سیکھیے, قرآن و سنت سیکھیے, یہی سکھائیے اور اسی کو بلند کرنے کی کوشش کیجیے. اجارے کی اجازت فقہا نے دے دی, اس اجارے میں بہتری کی کوشش کیجیے. کوئی ایسا نظام بنائیے کہ امام فارغ البال ہو کے امامتیں کرے, مدرس فارغ البال ہو کے تدریس کرے. امام اعظم پر اپنے آپ کو قیاس نہ کریں, آپ امام اعظم کے پیسے میں ان کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے. خیالات ہی ہیں, اور ان خیالات کو اپنے علمی اعتبار سے نقصان کا سبب نہ بنائیں.